اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نسخہ محبت۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بھلا ایسا کون سا نسخہ ہے جس کو اپنایا جائے تو محبت بڑھتی ہے، محبت پروان چڑھتی ہے؟ جی ہاں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل بتایا کہ جس کو اپنایا جائے تو محبت وجود میں آتی ہے۔ اور وہ نسخہ محبت کیا ہے؟ تحفہ دینا۔ رسول اللہ نے فرمایا تہادو تحابو، ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو، محبت بڑھے گی۔ تحفہ دینا ایک مسنون عمل ہے۔ خود رسول اللہ کا معمول تھا کہ آپ تحائف کا تبادلہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں رسول اللہ ہدیہ قبول فرماتے تھے اور ہدیہ دیتے بھی تھے، تو گویا لینا اور دینا دونوں مسنون عمل ہیں۔ لیکن آج ہم اس سنت پر عمل کرنا بھول چکے، یا اگر یاد بھی ہے تو صرف اپنے فیوریٹ پرسن پر اس سنت کو اپلائی کرتے ہیں، یا پھر یہ کانسیپٹ رائج ہو چکا ہے کہ خاص فرد کو خاص تحفہ دینا ہے۔ حالانکہ میری بہنوں، تحفہ سے مراد کوئی پریشیس گفٹ نہیں ہوتا۔ تحفہ سے مراد کوئی بہت عمدہ اور اعلیٰ چیز نہیں ہوتی، بلکہ ہر وہ چیز تحفہ ہے جو کسی کو خلوص اور محبت کے ساتھ پیش کی جائے اور بغیر عوض کے دی جائے۔ تحفہ جہاں پر محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، وہیں دل کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ مثلاً دل کی رنجشیں، بغض اور کینہ دور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا آپس میں تحفہ دو، کیونکہ بے شک تحفہ آپس کی رنجش، بغض اور کینہ کو دور کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے دل میں کسی بھی فرد کے لیے کوئی بغض ہے، کوئی حسد ہے یا کوئی کینہ ہے، تو آپ ایک دفعہ اس کو گفٹ دے کر دیکھیں، آپ کا دل خود بخود صاف ہو جائے گا۔ اور پھر تحفہ خواہ معمولی یا سستا ہی کیوں نہ ہو، دینے والے کو یا وصول کرنے والے کو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اے مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی تحفے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر مجھے بازو اور پائے پر بھی دعوت دی جائے تو قبول کر لوں گا، اور مجھے بازو یا پائے کا تحفہ بھیجا جائے تو میں اسے بھی قبول کر لوں گا۔ لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم تو راضی ہی نہیں ہوتے حقیر تحفہ لینے پر، اور اگر ایکسیپٹ کر بھی لیں تو جب تک 10-12 بندوں کو بتا نہ دیں خاموش نہیں ہوتے۔ آپ کو کیا پتا اس نے کتنے خلوص اور کتنی ہمدردی سے آپ کو دیا ہو۔ تو اس لیے دوسروں کے جذبات اور دوسروں کے احساسات کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ تحفہ نہیں لیتے۔ شاید یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم تحفہ لیں گے تو واپس بھی دینا ہوگا۔ سیدنا خالد بن عدی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو بن مانگے اور بن متوجہ ہوئے اپنے بھائی سے کوئی اچھائی پہنچی تو اسے قبول کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ اس کا رزق ہے جو اللہ نے اس کے پاس بھیجا ہے۔ تو اس لیے تحفہ کبھی نہیں لوٹانا چاہیے، لے لینا چاہیے، اگلے بندے کو جزاک اللہ بولنا چاہیے، اور پسند آئے نہ آئے
لیکن سامنے آپ نے خوشی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جو چیز آپ کو تحفے میں دی جائے آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں، پھر آپ کا حق ہے کہ آپ وہ چیز خود یوز کریں یا آگے کسی کو دے دیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ تحفہ آگے نہیں ٹرانسفر کرتے، تو ایسا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی کی طرف سے کچھ زیورات پیش کیے گئے جو اس نے بطور ہدیہ آپ کو پیش کیے تھے۔ اس میں ایک انگوٹھی تھی جس کا نگینہ حبشی تھا۔ رسول اللہ اسے خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی نوازی امامہ کو بلایا اور فرمایا، اے میری بچی اسے پہن لے۔ تو اس لیے کوئی گفٹ آپ کو ایسا ملا جو آپ یوز نہیں کرتے یا آپ کے پاس وہ چیز آلریڈی ہے تو آپ آگے کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا گفٹ دے کر واپس لینا حرام ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اپنی ہدیے میں دی ہوئی چیز واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کوئی کہہ کر کے چاٹ لے۔ تو اس لیے اگر گفٹ دینے کے بعد آپ کسی سے ناراض ہو گئے ہیں، لیکن پلیز گفٹ واپس نہ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے خوشی کے وقت اس کو دیا تھا، آپ اس وقت راضی تھے، تو اس لیے اب آپ نے گفٹ واپس نہیں لینا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس سنت پر بھی عمل کریں گے، چھوٹے چھوٹے تحفے اپنے سے منسلک افراد کو دیں گے، اور اگر کوئی ہمیں تحفہ دے گا تو ہم اسے بھی خوشی سے قبول کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔